کتوں کو پانی ملا پلانا مشکل ہے، لیکن کہا کہ نہیں، اپنے چہرے کو دھو لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارے اس کے اندر سے بیکٹیریا اور گندگی تمہاری صاف ہوگی، غسل تم کر لو بھائی۔ پہاڑ کو اٹھا کر رکھنے کے لیے نہیں کہا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے میں بھی آپ کو فائدہ ہے، الٹا پھر دنیاوی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مانگی نہیں ہم سے۔ اگر گوشت تو کھاتے ہو تو ہواؤں میں کووں کو اڑانے کے لیے نہیں کہا تم کھا جاؤ گوشت کا، گوشت بھی ہم ہی کھاتے ہیں، ایسی کیسی قربانی ہے؟ قربانی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں۔ یہ سب رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی۔ شریعت تو اتنی آسان بنائی ہے، اس کے مقابلے میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دی، اگر مشکل آتی ہے تو شریعت میں اور بھی ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کسی مذہب میں آپ کو آفر ملے گا، کہیں بھی آفر نہیں ملے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوں پر بھی رحمت ہے۔ جن، انسان تو انسان، دشمن تو دشمن، غیر مسلم تو غیر مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آ کر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہیے کہ یہ لوگ جہاں چاہے پیشاب کر لیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ٹھہرے ٹھہرے پیشاب کر لیے کہیں پر بھی۔ کہا کہ لوگ جہاں کہیں پیشاب کر لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے کہیے ہماری ہڈیاں، یہ جو ہڈیاں ہم کھاتے ہیں، جو اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان ہڈیوں پر کچھ ایسی غذا جمع ہوتی ہے جو جن بھائیوں کی غذا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، خبردار جب پیشاب کرو تو ہڈی پر پیشاب مت کرو، کیونکہ یہ کس کی غذا ہے؟ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ کس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیال کر رہے ہیں؟ جنوں کا تک بھی خیال کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب تم کچی پیاز اور لہسن کھاؤ تو جو بو ہوتی ہے وہ بو لے کر مسجد کو نہ آؤ، کیونکہ مسجد کے اندر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ فرشتوں کو پیاز اور لہسن کچی کھائی ہوئی اس کی بو فرشتوں کو پسند نہیں ہے، لہذا تم مسجد کو اس ہاتھ میں۔ لوگ تو بیڑی پی کے آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، لوگ تو سگریٹ پی کے آ جاتے ہیں، لوگ حرام کاروبار کر کے آ جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر کتے رکھ لیتے ہیں، لوگ اپنے میموریز کے لیے اپنی فوٹواں ڈال لیتے ہیں، یادگار کی فوٹو، شادی کے وقت پہ کیسا تھا، ٹھیک ہے دیکھیں گے طلاق کے وقت پہ کیسے لگتے ویسا تھا ہوگا۔ میں تاج محل کے بازو کیسے لگ رہا ہوں، ایک فوٹو ایسے لگ رہا ہے تاج محل کے اندر جو خبر ہے باہر نکلا ہو مردہ دکھ رہا ہے۔ میں زو کے اندر کیسے لگ رہا ہوں، چمپینزی دکھ رہے ایک ڈاروین کے۔ لوگ اپنے میموریز کے لیے، اپنی یادگار کے لیے فوٹو، گھر پر کہا کہ جس گھر میں یادگار کے لیے اگر تم فوٹو رکھتے ہو، تعلیم کے لیے اگر فوٹو رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑا بنانے کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایک گھوڑا بنا کر، جس گھوڑے کو گڑیا کے طور پہ استعمال کیا کرتی تھی۔ تعلیم مقصد ہو، ایجوکیشن مقصد ہو، اسلامی تعلیم پھیلانا ہے تو آپ تصویر کو لے سکتے ہیں، لیکن یادگار کے لیے کہ میں تاج محل کے بازو کیسے لگ رہا ہوں، میں زو پارک میں کیسے لگ رہا ہوں، میں ملیشیا میں کیسے لگ رہا ہوں، میموریز کے لیے شادی کے موقع پر کیسا لگ رہا ہوں، ڈوری کیس پڑے بعد معلوم ہوگا کہ کیسے لگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آئے گی، جہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے وہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ کہا کہ فرشتوں کو تکلیف ہونے والے کام مت کرو، گھروں میں گندے کام کریں گے، نوجوان اگر جا کر پورن گرافک سائٹ دیکھیں گے، فرشتے وہاں پر نہیں آتے ہیں جہاں پر ننگے قسم کے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ جتنے ہیں اس سے زیادہ یہاں پر فرشتے موجود ہیں، معلوم ہے؟ اور یہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آپ سب کا نام اعمال لکھ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ بندے تیری بات کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ نشست سے باہر نکلنے سے پہلے ان سب کی مغفرت کا اعلان کر دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت ہمارے بس میں لکھ دے، ہمارے نام اعمال میں لکھ دے انشاءاللہ۔ یقین سے بولیے، یقین نہیں ہے؟ انشاءاللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو جانوروں کے اوپر بھی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اونٹنی آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چہرہ ڈالتی ہے، آنسو جاری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے بوسہ لیتے ہیں اور اس کو تھپکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے مالک کو بلایا جائے۔ جب مالک آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تم کیا کرتے ہو، اس کو تم کھانا نہیں دیتے، اس سے تم زیادہ کام لیتے ہو، دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک رحم سکھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نبی کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں کہ ایک نبی کو ایک چنٹی نے کاٹ لیا، ایک نبی کو ایک چنٹی نے کاٹ لیا، تو وہ نبی غصے میں آ کر انہوں نے پورے چنٹیوں کو جلا ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا اے نبی، جلانے والا وہی جلائے گا جس نے کہ جلانے کو پیدا کیا ہے، کسی کو جلانے کا حق نہیں ہے۔ آج مسلمان ڈوری کیس میں بہو کو جلا دیتے ہیں، اور چونٹیاں جب ہوتی ہیں تو بہت سارے مسلمان کو دیکھا جب چائے کے برتن میں چونٹیاں ہوتی ہے اسی طریقے سے آگ میں رکھ دیتے ہیں، جہاں نہ بھاگے بھاگے۔ کھانے میں چونٹیاں ہوتی ہیں، چائے میں چونٹیاں ہوتی ہیں، اس کو ایسے چولہے میں چڑھا دیتے ہیں، رحم ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا یحرقها الا رب النار، آگ کا رب ہی جلانے کا حق رکھتا ہے، دنیا میں کسی کو جلانے کا حق نہیں ہے۔ اس حد تک کوئی رحمت کی بات، اس حد تک رحمت کا سبق۔ آج ایسے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی پروفٹ آف ٹیررسٹ، وہ نبی دہشت گرد ہے۔ ڈنمارک کے اندر کارٹونز نکالے گئے، مسلمان پھر بھی دین کے خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں تھوڑا احتیاط کر لیں گے، مقصد ختم ہو گیا۔ اپنے جسم کے اوپر اسلام کو فالو کرو اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کراؤ، ان کو سمجھاؤ۔ آج کارٹون بنے، فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیچو بنا دیں، اور کتنا ابھی دیکھو گے، اور کبھی بیدار ہونے والے ہیں۔ مصیبتیں ہمارے گھروں میں آ چکی ہیں۔ اٹھو وگر حشر ہوگا پھر نہ کبھی، دوڑو چال زمانہ قیامت کی چل گیا۔ دین کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، دین کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر مسلمان یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ ٹائم کیوں نہیں دیتے بیان سننے کے لیے؟ کہتے ہیں میں بہت بزی انسان ہوں، ٹائم نہیں ہے، پبلک کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یعنی جہنم میں جانے اتنا بزی ہوں، جنت میں آنے ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بزی رہیے پھر آپ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیسی سوچ ہو گئی ہماری۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں ذرا الگ انسان ہوں، میں ذرا الگ سوچتا ہوں۔ یہ سارے مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں میں ذرا الگ انسان ہوں، میں ذرا الگ سوچتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں بعد ملتے ہیں براڈ، میں ذرا براڈ مائنڈ ہوں، میں اسلام کو تھوڑا سا براڈ سوچتا ہوں۔ بچہ بچی دونوں پارکوں میں بات کر رہے ہیں، بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، نہیں ذرا ہم براڈ مائنڈ ہیں، یہ بھائی بہن ہیں ہم بھائی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا نیرو مائنڈ نہ رہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ داڑھی والے غلطی سوچتے ہیں ہمارے بارے میں۔ ہم لوگ بھائی بہن سے بھی زیادہ مقدس رشتے کو قائم کرتے ہیں، آپ ڈریے مت۔ آپ کو براڈ مائنڈ رہنا چاہیے۔ آپس کا رشتہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایڈس پیدا ہو جاتا بیچارے کو۔ جہنم بھی بہت براڈ ہے، گھما کے ڈالا جائے گا، 70,000 سال کے بعد نیچے پہنچیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اپنی سوچ کو صحیح کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جب تک اپنے گھروں کے اندر قائم نہیں کرو گے، دنیا کے اندر حکومت آنے والی نہیں۔ جب تک اپنے گھروں، اپنے خاندان، اپنے شادیوں اور اپنے خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی حکومت نہیں آئے گی، دنیا میں مسلمانوں کی حکومت نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف والے ہیں۔ صحابہ نے محنت کے بعد حکومت حاصل کی، ہم بغیر میں پھگٹ کے تھوڑی ہی حکومت حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انصاف والے۔ صحابہ کو محنت کے بعد سیلری ملتی ہے، بغیر محنت کے تو دنیا میں سیلری نہیں ملتی۔ کیا پھگٹ میں جنت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس کے لیے راتوں میں نیند چھوڑ کر فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا، نماز کے لیے ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ تعجب کریں گے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا مقام اللہ کی نظر میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آگے ہو جائے گا، کیونکہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ فرشتہ ہے کہ انسان ہے؟ انسان ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا مقام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آگے ہو جائے گا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا مقام ابلیس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اس کو ایک مرتبہ سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے ایک سجدہ نہیں کیا۔ ہم زندگی بھر سجدہ نہیں کر رہے، ہم کیسے بچ جائیں گے؟ وہ ایک مرتبہ سجدہ نہیں کرتا۔ کہ اللہ انصاف والے ہیں کہ نہیں ہے؟ نمازوں کو طرف توجہ دو، اپنا مقام فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو جانوروں کے لیے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شرابی شراب پی کر کہیں سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے، زبان باہر نکالا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے۔
اس شرابی کو رحم آ گیا اور اس نے اپنے جوتے میں اس نے پانی لیا، کنویں میں پانی لٹکایا، اپنے جوتے کو لٹکا کر وہاں سے پانی لیا اور اس نے کتے کو پلا دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس بندے کو جنتی کا نام لکھ دو، جنتوں کے فہرست میں لکھ دو. ایک عورت بلی کو پالتی تھی لیکن کھانا نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک ایک دانے کے لیے ترستے ترستے آخری میں وہ گھاس، سوکھی گھاس کو چاٹنا شروع کرتی، یہاں تک کہ مر جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ایک بلی کے گناہ میں وہ جہنم کی طرف چلے گی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت کا سبق دے رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو میں واقعات دے رہا ہوں پورے آتھینٹک واقعات ہیں، اس میں کوئی من گھڑت واقعات نہیں ہے. الصحیح المسند من دلائل النبوہ، مقبل بن ہادی یمن کے عالم ہیں جنہوں نے آتھینٹک بک لکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل، یہ سارے آپ کو حوالے اس میں مل جائیں گے. کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں. احد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتا تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس لوٹتے تھے گھوڑے پر تو تیز آپ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کے پاس جا کر گھوڑے کو ایسا اٹھاتے، احد بھی محبت میں خوشی میں جھوم جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ احد مجھے چاہتا ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں. لیکن بعض اوقات احد کا پہاڑ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال سے کانپتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا پہاڑ ہلنے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی، اے احد تو خاموش رہ جا، ٹھنڈا رہ جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، کوئی اور نہیں. ٹھنڈا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ آپ پیدا ہوتے ہی آپ کی رحمت شروع ہو گئی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس وقت پر عرب کے پاس ایسا ہوتا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو بچوں کو گاؤں میں بھیجتے تھے کیونکہ گاؤں کے اندر عربی پیور ہوتی تھی. تو سب کے سب آتے ہیں اپنے اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے. تو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آئے، ہماری اونٹنی کے اندر دودھ بھی نہیں آتا تھا، اونٹنی سے دودھ بھی نہیں آتا تھا، اور یہ اونٹنی بڑی کمزور تھی، چلنا بھی مشکل تھا. بڑی مشکل سے ڈھکل ڈھکل کر ہم لائے تو اونٹنی پیچھے رہ گئی تھی، سب کی اونٹنیاں آگے بڑھ گئی تھی. امیروں کے بچوں کو سب نے اٹھا لیا، آخری میں ایک بچہ رہ گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ یتیم تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم تھے. کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ باپ نہیں ہے تو ہمیں کوئی پگار کوئی دے گا، اجرت کوئی دے گا. جو اونٹنیاں آگے آگے تھی وہ سب سارے لوگ جا کر اچھے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، مالداروں کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں. غریب کا بچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم سب کہتے ہیں. آخری میں حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں واپس اکیلے جانے کے بجائے جو اجرت ملتی ہے ٹھیک ہے یہی بچے کو لے لیتے ہیں. جب اس بچے کو ہاتھ میں اٹھایا گیا اب دیکھیں رحمت کیسے آسمان سے ہر جگہوں سے فیضان کی طرح برستی ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جیسے ہم نے بچے کو لیا وہ اونٹنی جو پیچھے پیچھے تھی اب وہ اونٹنی سب کے آگے نکل رہی ہے. وہ اونٹنی جس کے اندر کوئی دودھ نہیں آتا تھا اب وہ اونٹنی میں اتنا دودھ آ رہا تھا کہ دوسرے لوگ بچے بھی پی رہے تھے، میرے دوسرے بچے بھی پی رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جڑ جاتی ہے وہ چیز بہت آگے نکل جاتی ہے. لیکن اے امت مسلمہ ہمارا بھی تو جوڑ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن آج ہم تعلیم میں پیچھے کیوں ہیں؟ آج ہماری حالت ذلیل و خوار کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں ہمیں کاٹا جاتا ہے، کہیں ہمیں لوٹا جاتا ہے، خون سے زیادہ ہمارا خون سڑکوں پہ بہایا جاتا ہے، کہیں ہمیں جلایا جاتا ہے، کہیں ہم پر بمباری کی جاتی ہے، کہیں اپنوں ہی سے کٹایا جاتا ہے، کبھی غیروں سے لوٹا جاتا ہے. ایسا کیوں ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جڑ گئی تو وہ اونٹنی آگے آگے ہے. ہم مسلمان آگے کب بڑھیں گے؟ ہم قوم کو کب راحت دیں گے؟ یہ رحمت کا پیغام پوری قوم کا یہ سبق کب سکھلائیں گے؟